بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں فضائل قرآن مجید سے متعلق جو چوتھی روایت تھی اس کو تشریح کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو پانچویں روایت ہے اس کو تشریح کے ساتھ ذکر کریں گے۔ جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دولت عطا کی ہو، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، تو وہ اس میں صبح شام مشغول رہتا ہو، یعنی اس کی تلاوت کرتا ہو یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو۔ اور دوسرا شخص وہ ہے ورجل آتاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہو، فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس کو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، چاہے مدارس پر ہو، مکاتب پر ہو، یا دینی کاموں پر ہو، غریبوں پر ہو، فقیروں پر ہو، تو جتنے بھی مصارف ہیں ان میں وہ صبح شام خرچ کرتا ہو۔ اب اس حدیث میں جو ایک بات یہ کہی گئی کہ حسد اگر کرنا جائز ہوتا تو دو شخصوں کے متعلق جائز ہوتا۔ اب حسد تو بالاجماع حرام ہے، یعنی حسد کا حرام ہونا یہ تمام جو مشہور روایتیں ہیں ان سے ثابت ہے۔ حسد کو اس حدیث میں علماء کرام نے دو معنی میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو حسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ رشک کے معنی میں ہے۔ اب رشک کرنا، جس کو عربی میں غبطہ بھی کہتے ہیں، حسد اور غبطہ میں فرق یہ ہے کہ حسد میں سامنے والے کے پاس جو نعمت ہوتی ہے تو اس کے زوال کی تمنا ہوتی ہے، چاہے ہم کو وہ چیز ملے یا نہ ملے، بس اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے۔ اور غیبتہ میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وہ چیز مل جائے، چاہے سامنے والے کے پاس سے ختم ہونے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ تو اس حدیث کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ رشک کے معنی میں اس کو ہم لیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے، یعنی جو لفظ استعمال کیا گیا کہ حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی میں جائز نہیں ہے، یہ کلام علی سبیل الفرض والتقدیر ہے۔ یعنی اگر مان لو کہ حسد کرنا جائز ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی تو صرف دو شخصوں کے متعلق حسد کرنا جائز ہوتا۔ جیسے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا انسانوں میں کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ تو یہ بھی کلام اعلیٰ سبیل الفرض و تقدیر ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب عورتیں جو ہے آج کے زمانے میں شوہروں کو سجدہ کرے، بلکہ جیسے سجدہ کرنا عورتوں کے لیے شوہروں کو حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، تو ویسے حسد کرنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو یہ دو شخص اتنی بڑی نعمتوں والے ہیں کہ ان کے متعلق حسد کیا جا سکتا تھا، لیکن حسد کرنے کی ان کے متعلق بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے معنی رشک کے لیں گے کہ ہم کو وہ چیز مل جائے، ان کے پاس سے نہ چھینے اور ہم کو وہ چیز مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی دولت بھی نصیب فرمائے اور دنیاوی جو مال ہے اس کی دولت بھی نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں مال کو بھی خرچ کرتے رہے۔